عظیم حاضرین کرام، قرآن مجید کے 17ویں پارے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا ہے۔ باری تعالی جل شانہ عم نوالو نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے، من بہیمۃ الانعام، بے زبان چوپایوں پر، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان عاجزی والوں کو، تواضع والوں کو۔ یہ آیت شریفہ کا ترجمہ ہوا، اسی پر گفتگو آج کے جمعہ میں مقصود ہے، اور آج کے جمعہ کا موضوع ہے کہ قربانی کے جانوروں پر اللہ کا نام لینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف توجہ دلائی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ اس طرف اشارہ کیا اللہ نے کہ قربانی کا جو عمل ہے یہ صرف حاضر امت میں نہیں، گزشتہ امتوں میں بھی رہا ہے۔ جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان سب نے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا پیغام دیا اپنی اپنی امتوں کو، اپنی اپنی قوموں کو، ایک معبود کی عبادت، توحید کا درس۔ ہر نبی کا یہی پیغام رہا ہے۔ تو قربانی کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل، یہ سنت، یہ طریقہ، یہ دراصل اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ میں نے پہلے بھی جمعوں میں عرض کیا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ چند جمعوں سے قربانیوں کے حوالے سے آیات کی تلاوت ہو رہی ہے اور قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں قربانی کی طرف ہماری توجہ مبذول رہے اور ہم قربانی کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیں، ایک اہم فریضہ سمجھیں اور اس پر توجہ دیں اور دھیان دیں۔ دین اسلام میں جو جو عبادات ہیں، فرض، نمازیں، روزے، حج، اسی طرح ایک قربانی بھی ہے۔ جو فرض اس طرح تو نہیں کہ ہر ایک پر ہو، لیکن جس پر قربانی واجب آتی ہے اس پر واجب ہے۔ ایک بندے پر قربانی کے حوالے سے اتنا پیسہ ہی نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن جس کے پاس قربانی کے دنوں میں، کون سے دن؟ 3، 10، 11، 12، یہ 3 دن ہیں قربانی کے، اس کے بعد نہیں۔ ان 3 دنوں میں جس شخص کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، قربانی اس پر ڈیو، واجب، نہ کرے گا تو گناہگار ہوگا۔
یا حصہ لے بڑے جانور میں، یا خود اپنا کوئی جانور قربان کرے، چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن قربانی کا عمل کرے۔ اللہ نے یہاں کیا بیان فرمایا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، بہت بڑی بات بیان فرمائی، ہر امت پر اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے قربانی مقرر کر دی ہر امت پر۔ اب اس میں بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ قربانی علماء کی بتائی ہوئی نہیں، مولویوں کی نہیں، مفتیوں کی نہیں، یہ تو اللہ کی بتائی ہوئی ہے، خود اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے حکم سے علماء نے آپ کو بتایا، اللہ کے حکم سے نبیوں نے آپ کو بتایا، اللہ کے حکم سے ولیوں نے آپ کو بتایا، اللہ کے حکم سے فقہاء نے بتایا، علماء نے بتایا۔ یعنی جو اللہ کا پیغام تھا اس کو پھیلایا۔ اصل حکم تو اللہ کا ہے، قربانی مقصود اللہ کو ہے، قربانی کروانا اللہ کو پسند ہے۔ اب آپ دیکھ لیں نا، قربانی جس یاد میں ہوتی ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان جو واقعہ ہوا، اس وقت تو محدود وقت ہے کہ میں واقعہ نہیں بتا سکتا پورا، لیکن اشارہ ہے اس طرف کہ اس واقعے کی یاد میں تو قربانی چل رہی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے آئندہ کے لیے اس کو رکھ دیا لوگوں میں، اس واقعے کی یاد کو یادگار بنا دیا۔ یہیں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے عقیدے کا، اور وہ مسئلہ یہ نکالا ہے کہ جو بات اچھی ہو، جو عمل اچھا ہو، نیک ہو، اللہ کو پسند ہو، اس کو اللہ تعالیٰ خود یادگار کے لیے رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں نا آپ، قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، قربانی بیٹے کی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے بیٹے کو بچا کر جانور کو قربان کر دیا، جانور قربان ہو گیا، مگر اس یادگار کو اللہ تبارک و تعالی نے جو باقی رکھا وہ آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اقتدار بدلتے رہتے ہیں، بادشاہتیں بدلتی رہتی ہیں، اسلام کے حکم کو کسی کا باپ بدل نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ قربانی کا عمل کسی حکومت میں، کسی اقتدار میں، کسی بادشاہت میں رک نہیں سکتا۔ جو روکے گا وہ ظالم کہلائے گا، گناہگار ہوگا، اس کے خلاف جہاد لازم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے صرف فرمایا نہیں، عمل کر کے دکھایا۔ مدینہ طیبہ میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما رہے، اور 10 سال تک ہر سال قربانی کی آپ نے، چھوڑی نہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی کبھی چھوڑ بھی دو، ہے نا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ کوئی کہے کبھی کر لو کبھی نہ کرو، کبھی کر لو کبھی نہ کرو کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ نہ کرو صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس گنجائش نہ ہو۔ کوئی اتنا غریب ہے کہ قربانی کے دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، نہ حصہ لینے کا پیسہ، نہ اپنا جانور قربان کرنے کا پیسہ، تو قربانی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ جیسے حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ آ جائے حج کے لیے، مال آ جائے حج پہ جانے کے لیے، حج فرض ہو گیا۔
اب مال ہی نہیں ہے تو کون کہہ رہا ہے کہ فرض ہو گیا آج تم پر؟ مت جاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ کب ہوگا؟ گناہ تب ہوگا جب آپ کے پاس زاد راہ موجود ہو، حج کا مال موجود ہو حج کے لیے، پھر آپ نہ جاؤ تو گناہ ہوگا، ورنہ حج فرض ہی نہیں۔ اسی طرح قربانی، کہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا ہی نہیں تو کون آپ کو مجبور کر رہا ہے آپ قربانی کرو یا حصہ لو؟ اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ حصہ لو تو مت لو، مت کرو قربانی۔ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تمہیں اس قابل کر دے، لیکن اگر اللہ نے اس قابل کر دیا تو آگے بڑھو، قربانی کرو۔ صحابہ کرام نے تو ہم کو اپنے دستور العمل سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے بتایا، ایک قدم آگے بڑھ کر بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ ہم تو اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں نا، آپ کے اوپر یہ لازم نہیں کیا گیا کہ آپ دوسرے کی قربانی کرو، یہ لازم نہیں کیا۔ بندے کے اوپر اپنے طرف سے قربانی واجب ہے، خود اپنی کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے، اور پھر صحابہ کرام میں بھی ایسے صحابی جو اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑا قرب رکھنے والے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بڑی نزدیکی رکھنے والے، اور اللہ کے رسول سے بڑی رشتہ داری نزدیکی رکھنے والے، کون؟ امام الاشجعین امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ ایک نہیں، دو قربانی کرتے تھے، دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک اللہ کے رسول کی طرف سے کرتا ہوں۔ یہ جذبہ، یہ محبت، یہ عشق، یہ شوق۔ پھر خود اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے بھی دو قربانیاں کی، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ امت کی محبت میں آج بھی اگر کوئی کسی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے، اس کو بتا کر تو کر سکتا ہے کہ بھئی میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں کہ تمہیں ثواب ملے گا، تمہاری طرف سے کر رہا ہوں، تو کر سکتا ہے۔ لیکن ایک قربانی اپنے اوپر ہے نا، کہ اپنی تو کرو۔ اب اللہ نے یہاں فرمایا کیا؟ اس طرف آئیے آپ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت پر، یعنی تم یہ مت سمجھنا کہ ہم پر یہ لازم کر دیا گیا قربانی۔ وہ ہم سے پہلے بھی تو امتیں تھیں، ہم سے پہلے بھی تو لوگ آئے دنیا میں ہزاروں سال پہلے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جس نبی کو ہم نے شریعت دے کر بھیجا، جس نبی کو ہم نے آسمانی کتاب دے کر بھیجا، اس نبی پر ہم نے اس کی امت کے لیے قربانی بھی رکھی۔ طریقے الگ ہو سکتے ہیں، مسائل الگ ہو سکتے ہیں، مگر قربانی جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے وہ سب کے لیے تھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اب جعلنا میں یہ ہم کو تعلیم دے دی اللہ نے کہ یہ ہم نے رکھی ہے قربانی، یعنی یہ حکم ہمارا ہے، جو نہ مانے گا وہ ہماری سرکشی کرے گا، جو نہ مانے گا وہ ہماری نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ کسی کے بتانے نہ بتانے کو چھوڑو، اللہ نے مقرر کر دیا قربانی، بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم تم قربانی کرو اللہ کی راہ میں۔ اور اللہ کو مقصود قربانی سے ایک بہت بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کو قربان کیا جائے تاکہ رد ہو جائے ان باطل قوتوں کا، ان سرکش قوتوں کا، ان مشرک قوتوں کا جو اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں جانور، مثلا بت وغیرہ، ان کا توڑو، ان کا رد ہو،
ان کی ضد میں اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی رکھی ہوئی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فرمایا کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، جانوروں پر. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی پہلے کہ ہر امت پر قربانی رکھی. کس نے رکھی؟ اللہ نے. یاد رکھنا ہے اس بات کو. اللہ فرما رہا ہے ہم نے رکھی ہے قربانی، ہمارا حکم ہے، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہماری راہ میں جانور کو قربان کرو. اب فرمایا اللہ نے آگے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ اس پر اللہ کا نام لے کر قربان کرو. اس میں کیا بات نظر آئی سامنے؟ کیا معلوم ہو رہی ہے بات؟ کہ جب ذبح کا وقت ہو، چھری ہاتھ میں ہو، تو اس وقت جانور کی گردن پر چھری پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو. اللہ کا نام یہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. خود رسول پاک مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جانور قربان فرمائے تو حضور نے اپنے دست مبارک سے چھری پکڑی، اپنے ہاتھوں سے چھری تھامی اور اپنے ہاتھوں سے جانور کو زمین پر لٹایا اور چھری تیز فرمائی اور اپنے دست مبارک سے چھری چلائی. احادیث میں یہ سب واقعات موجود ہیں ثبوت کے طور پر، نشانی کے طور پر، کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی. تو آپ نے کیا پڑھا اپنی زبان مبارکہ سے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اب یہ کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو مشرکین تھے وہ اپنے بتوں کے نام پر قربانی دیتے تھے، بتوں کی بھیٹ چڑھانے کے لیے. آج بھی کرتے ہوں گے، اور عہد جاہلیت سے ہو رہا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بسم اللہ اللہ اکبر تو نہیں پڑھتے تھے، وہ کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ والعزہ، یہ پڑھا کرتے تھے. وہ کون؟ کفار، مشرکین، غیر مسلم، وہ یہ پڑھتے تھے جانور پر چھری چلاتے ہوئے، بسم اللہ والعزہ معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا پڑھتے تھے؟ لات کے نام سے، عزہ کے نام سے. تو لات اور عزہ کون تھے؟ بت. بہت سارے بت تھے نا. کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. کعبۃ اللہ تو ہے کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر تھا، اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی کا گھر رہے گا، مگر اس میں عہد جاہلیت میں بت رکھے ہوئے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں حضور نے ان بتوں سے کعبے کو پاک کیا. اللہ نے حضور کے وسیلہ سے کعبۃ اللہ سے بتوں کو نکال پھینکا. تو جب مشرکین اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، بسم اللہ والعزہ پڑھ کر ذبح کرتے تھے. اللہ نے اس کا رد فرمانے کے لیے حکم لگا دیا کہ اب جو مسلمان جانور ذبح کریں گے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کے نام پر ذبح کریں گے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جانور کی قربانی صرف اللہ کے نام پر ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے وہ بقرعید کا ہو، چاہے وہ عقیقے کا ہو، چاہے وہ ولیمے کا ہو، چاہے وہ مہمانوں کی دعوت کا ہو، چاہے وہ اپنے گھر کے لیے پکانے کا ہو، مگر جب بھی جانور قربان کیا جائے گا، چھری پھیرنے والا چھری پھیرتے وقت کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ اللہ اکبر.
اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھا حرام ہو گیا جانور، ایسا ہو گیا جیسے مردار، نہیں کھا سکتے آپ۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، نہیں پڑھا۔ ہاں اگر کوئی بھول کر نہ لے تو جانور جائز، لیکن جان بوجھ کر نہ پڑھے، معلوم بھی ہے کہ پڑھنا ہے، یاد بھی ہے کہ پڑھنا ہے، مگر نہیں پڑھا۔ کس نے نہ پڑھا؟ جو چھری پھیر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے اس نے پڑھ لیا بسم اللہ اللہ اکبر، اور جو چھری پھیر رہا ہے اس نے نہیں پڑھا اللہ اکبر، تو بھی جانور مردار ہے، جو بھی حرام ہے، تب بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ اعتبار کس کا ہے؟ چھری پھیرنے والے کا۔ اگر دو بندے چھری پھیر رہے ہیں مل کر، دونوں نے چھری پر ہاتھ رکھا ہے، فرض کرے ایک قصاب، ایک ہے جانور کا مالک، ہے نا، کبھی کبھی شوق ہوتا ہے نا مالک کو، لاؤ میں بھی ذرا ہاتھ لگا لوں، تو جائز ہے، لگا سکتا ہے ہاتھ، خود اپنے ہاتھ سے بھی ذبح کر سکتا ہے اگر ذبح کرنا جانتا ہے تو۔ قصاب کی شرط تھوڑی ہوتی ہے قربان کرنے میں، لیکن چونکہ ہر بندہ جانتا نہیں قربانی کرنا تو قصاب کی ضرورت پڑ جاتی ہے قربانی کے دنوں میں۔ نہیں تو جو بندہ خود کرنا جانتا ہو، بالکل صحیح، رگوں کو کاٹنا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں، وہ یہ سب جانتا ہو، اور صحیح طریقے سے چھری پکڑنا جانتا ہو، کھال اتارنا جانتا ہو، گوشت بنانا جانتا ہو، تو کر سکتا ہے خود، مالک خود کر سکتا ہے، شرط تو نہیں ہے قصاب کی۔ لیکن چونکہ ہر بندہ نہیں کر سکتا تو ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اگر کبھی مالک کو شوق ہو کہ بھئی قصاب نے تو چھری پکڑی ہے، میرا جانور ہے، چلو میں بھی شامل ہو جاؤں اس میں، تو فقہاء نے فرمایا کہ اب دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا، کیونکہ دونوں کے ہاتھ میں چھری آ گئی، دونوں ذبح کر رہے ہیں، دونوں گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، دونوں کو پڑھنا ہے۔ یہ ہے مسئلہ شرعی۔ چنانچہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، کہ قربانی کا جانور ہم نے ہر امت پر رکھ دیا کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ جان بوجھ کر اللہ کا نام مت چھوڑنا، چاہے جانور کسی بھی مقصد کے لیے ہو، اپنے کھانے کے لیے ہو یا قربانی کے لیے ہو، مگر آپ کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک جانور ہے عید قربانی کا، ایک جانور ہے ولیمے کا، تو جو ولیمے کا جانور ہے وہ قربانی کا جانور تو نہیں ہے نا، عقیقے کا جانور عید قربانی کا جانور تو نہیں ہے، مہمانوں کی دعوت کا جانور عید قربانی کا جانور تو نہیں ہے، مگر اللہ نے یہ شرط لگا دی کہ جانور جب بھی تم کو ذبح کرنا ہوگا جس کا تم کو گوشت بھی لینا ہے تو پھر تم کو اللہ کا نام اس پر پڑھنا ہوگا، نہیں پڑھو گے تو حرام ہو جائے گا، تو پڑھنا ہے۔ تو اس میں اصل مقصود کیا ہے کہ اللہ کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ مشرکین جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اپنے جانوروں پر بتوں کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو اے اہل ایمان تم اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرو تاکہ توڑ ہو جائے، رد ہو جائے، اس کی ضد ہو جائے کہ جہاں جہاں دنیا میں جانور ذبح ہوگا اللہ کا نام لے کر ذبح ہوگا، کسی اور کا نام نہیں لے سکتے اس پر۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے ذبح کرتے وقت محمد کا نام لے دیا جانور حرام ہو جائے گا، ولی کا نام لے دیا جانور حرام ہو جائے گا، مالک کا نام لے لیا جانور حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ ذبح کے وقت فقط اللہ کا نام، اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ اصل مسئلہ یہی ہے، باقی نیت آپ کی اپنی ہے، آپ جانور کر رہے ہو ولیمے کا، آپ جانور کر رہے ہو عقیقے کا، وہ تو آپ کی نیت ہے، اس سے کوئی قباحت نہیں۔ آپ جانور کر رہے ہو 11ویں شریف کی نیاز کرنے کا، کوئی منع نہیں، کرو، صرف ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ہے آپ کو، اس وقت آپ کوئی اور نام نہیں لے سکتے، نہ غوث پاک کا لے سکتے ہو، نہ نبی پاک کا لے سکتے ہو، نہ کسی اور کا لے سکتے ہو، نہیں، وہاں تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر، بس۔ جتنے جانور ذبح کرو سب پر نام پکارو۔ فرمایا علاما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کس پر پڑھو اللہ کا نام؟ فرمایا اس کے دیے ہوئے جانوروں پر۔ بہیمۃ الانعام، یہ 2 الفاظ ہیں نا قرآن کے، ان دونوں کا ایک مقصد ہے۔ بہیمہ کہتے ہیں بے زبان جانوروں کو، تو جانور تو ہوتا ہی بے زبانی ہے،
جانور سمجھتا تو ہے باتوں کو، لیکن آپ کسی جانور کو سدھائیں، ٹرین کریں، تو وہ تو آپ کی باتوں کو سمجھ لے گا. کتے کو آپ سکھا دو، بلاؤ، آ جائے گا آپ کی طرف. یہ مسئلہ نہیں ہے. مگر کیا ہے مسئلہ یہ کہ وہ اصل میں بے زبان ہے. اللہ نے آپ کو تو دی زبان اور جانور کو زبان نہیں دی. اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ انسان پر ظلم کرنے سے جانور پر ظلم کرنا زیادہ برا ہے. زیادہ برا ہے. کیوں زیادہ برا ہے؟ کہ انسان تو بول سکتا ارے بھائی معاف کرو، کیا کر رہے ہو تم، ارے ایسا مت کرنا، یا تم نے اس پر ظلم کیا تو کہے گا اچھا میں بھی تم پر ظلم کروں گا. اب جانور تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا نا. اس کو تم مار رہے ہو، توڑ رہے ہو، اس کے ساتھ کشتی لڑو یا اس کو لڑواؤ، وہ کیا کرے گا بیچارہ، بے زبان ہے. تو اس لیے جانور کا خیال رکھنے کا حکم شریعت اسلامیہ میں بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے. جانور تم نے پالا ہو تب بھی، یا ویسے ہی نہیں بھی پالا ہے تب بھی اس کا خیال رکھنا، اس کے دانے پانی کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، اس کو تنگ نہ کرنا، اس پر ظلم نہ کرنا. یہ سب باتیں دین اسلام کے اندر بتا دی گئی ہیں کہ جو اگر اس کا خیال نہیں رکھے گا گناہگار ہوگا سخت. تو جانور پر ظلم جو ہے وہ انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ہے، بڑا ظلم ہے، کیونکہ وہ بے زبان ہے. اب فرمایا بہیمۃ الانعام. انعام جو ہیں اس کا لفظ اس لیے لایا اللہ نے کہ خاص بتانے کے لیے کہ ہر جانور قربانی والا نہیں ہوتا. گدھا ہے وہ تو قربانی کے لیے نہیں ہے، گھوڑا بھی قربانی کے لیے نہیں ہے، یا کوئی اور ایسا جانور جو حرام ہے وہ تو قربانی کے لیے نہیں ہے تو وہ بھی چوپائے. سور کی بھی تو 4 پاؤں ہیں، مگر اللہ نے حرام کر دیا ہمارے لیے. غیر مسلم کھاتے ہیں. یورپ میں آپ دیکھ لو، خنزیر، پوک، پگ کھلے عام کھایا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے. مسئلہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے حلال اور حرام کا، اس کو خیال رکھنا ہے. تو اگر اسلامی معاشرے میں حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے تو بس پھر بیڑا غرق ہے. حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے نا تو پھر سمجھو گیا کام سے. اس لیے کہ حلال حرام ہی سے تو ایمان اور بے ایمان کی تمیز ہو رہی ہے. حلال حرام سے ہی تو مسلم اور غیر مسلم میں تمیز ہو رہی ہے. اگر اس کو بیچ میں سے ہٹا دو تو پھر باقی کیا ہے؟ پھر تو سب جائز، سب حلال، جو کچھ کرو. نہیں، اللہ نے روک دیا، پابندی لگائی. انعام کہ فرمایا وہ چوپائے جن کو اللہ نے ذبح کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، صرف انہی کی قربانی ہے. اونٹ کی ہو سکتی ہے، گائے کی ہو سکتی ہے، بھینس کی ہو سکتی ہے، بیل کی ہو سکتی ہے، بکرے کی ہو سکتی ہے، بکری کی ہو سکتی ہے، بھیڑ کی ہو سکتی ہے، دمبے کی ہو سکتی ہے. بس یعنی وہ جانور جو اس قسم سے ہیں، اس جنس سے ہیں اور قربانی کے حوالے سے ہیں، ان کی قربانی کرو. پھر وہ چاہے کسی ملک کی ہو، آسٹریلیا کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، مگر اس کی جنس ہے نا، گائے کی جنس ہے تو ہو سکتی ہے. جیسے دریائی جانور جو مچھلی کی قسم کا ہوگا اس کا جواز ہے، اور جس کے بارے میں ثابت ہو کہ یہ مچھلی کی جنس سے نہیں ہے اس کا کھانا حرام ہے. یہ مسئلہ ہے. چنانچہ کیا فرمایا؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تو تمہارا معبود ایک معبود ہے. یعنی بت پرست مشرکین اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں تو وہ ایک معبود کے تو قائل نہیں ہے، وہ تو ایک سے زیادہ معبودوں کے قائل ہیں. مگر اے مسلم، اے مومن، تم تو ایک معبود کی پرستش کرتے ہو، تم تو ایک معبود کی پوجا کرنے والے ہو نا. تمہارا معبود صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ جل جلالہ. تو تم تو اسی کے نام پہ ذبح کرو بس. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. فرمایا تمہارا اللہ ایک ہے، واحد ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا. اسی کے حضور اپنی گردن رکھو، اپنی گردن بھی اسی کے پاس جھکاؤ اور اپنے قربانی کے جانور کی گردن بھی اس کے پاس جھکاؤ. اللہ کے لیے اس کو جھکاؤ، اللہ کے لیے اس کو قربان کرو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. فرمائے محبوب خوشخبری سنا دو تواضع کرنے والوں کو، عاجزی کرنے والوں. تو آج کے جمعہ میں جو آپ نے گفتگو سنی ہے، آیت کریمہ نمبر 34 سورۃ الحج 17واں پارہ،
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔